خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 5واں باب 17 آیت سے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ خیال مت کرو کہ میں توریت یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو منسوخ کرے اور ایسا ہی لوگوں کو سکھائے، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو عمل کرے اور سکھائے وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستی فقیہوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ عدلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کہ خون کرے عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اس کو احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ بس اگر تو قربانگاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو اپنی نظر قربانگاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا۔ پہلے اپنے بھائی سے میل کر، تب آ کے اپنی نظر گزران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے میل کر، تا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپرد کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ تو زنا مت کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے اور اپنے دل میں ہی اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دائیں آنکھ تجھے ٹھوکر کہلائے تو اسے نکال ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ اگر تیرا دائنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کہلائے تو اسے کاٹ ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اسے طلاق نامہ لکھ دے، پر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اس سے زنا کرتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو جھوٹی قسم نہ کھا، لیکن اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کر۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں ہرگز قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور نہ یروشلم کی کیونکہ وہ شاہ عظیم کا شہر ہے۔ نہ اپنے سر کی قسم کھا کیونکہ تو ایک بال کو سفید یا سیاہ نہیں کر سکتا، مگر تمہارا کلام ہاں ہاں ہی ہوگا، ہاں ہاں ہی ہو، تمہاری نہیں نہیں، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے سو بنی سے ہے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ لطوری طور پر ہم آج عام اتواروں میں سے چھٹے اتوار کی عبادت خداوند کی نظر گزار رہے ہیں، اور آج کے کلام کی سمجھ ہمیں اسی صورت میں آئے گی اگر ہمیں کچھ پچھلے اتواروں کے کلام کی باتیں یاد ہوں، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے آج کا کلام جو پیش کیا گیا وہ کس طرح سے ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا۔ سو خدا کے حضور پچھلے کچھ اتواروں کی باتیں یاد کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں
یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو چنتا ہے اور چنتے ہوئے ایک ہی آواز دیتا ہے، میرے پیچھے ہو دو، میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ آدمگیر ہونا کیا ہے؟ آدمگیری سے مطلب خدا کا یہ تھا، تم جس طرح میں نے تمہیں بلایا، تم بھی بہت سارے لوگوں کو بلاؤ گے اور انہیں مسیح خداوند کی بشارت ہوگے تاکہ وہ خداوند کے حضور یہ برکت پا سکے۔ جب شاگرد بلائے جاتے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے ضروری تھا کہ یسوع نے کچھ تعلیم دے، اور تعلیم دینے کے لیے جس طرح حضرت موسیٰ کو پرانے عہد نامے میں چنا گیا اور تعلیم دینے کے لیے جو کچھ خدا انہیں سکھانا چاہتا تھا، خدا نے موسیٰ کو اپنے پاس بلایا اور وہ کوہ سینا پر اوپر جا کر خداوند سے 2 باتوں کی برکت پاتا ہے۔ پہلی برکت کہ خدا اس سے 10 حکم کی تختیاں لکھ کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہدایت اور جو رہنمائی اور جو کچھ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل قوم اپنی زندگی میں اپنائیں اور کریں، اس کو شریعت کا نام دیا گیا، اور پھر اس طرح سے کلام اقدس کی پہلی 5 کتابیں لکھی گئی۔ پہلی 5 کتابیں کون کون سی ہیں؟ پہلی کتاب کون سی ہے؟ تکوین کی کتاب بولیں گے، پیدائش کی کتاب جو آپ پروٹسٹنٹ بائبل پڑھتے ہیں وہ وہاں پہ پیدائش ہے، لیکن پہلی کتاب کون سی ہے؟ دوسری کتاب خروج کی کتاب، تیسری کتاب احبار کی کتاب، اور چوتھی ادب کی کتاب کون سی ہے؟ اور 5ویں تشنیہ شرح۔ تو یہ 5 پہلی کتابیں ہیں جنہیں پینٹاتیوک جو یونانی زبان کا لفظ پینٹا، پہلی 5 کتابیں وہاں سے یہ لفظ آیا ہے، اور 5 کتابیں یہ شریعت کی کتابیں گنی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے کوہ سینا پر 10 احکام اور شریعت کی کتابیں دی گئی تاکہ لوگوں کو سکھایا جائے، ہدایت دی جائے۔ اور جس طرح موسیٰ کوہ سینا پر گیا، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کی ہدایت کے لیے ہم مبارک بادیوں میں پڑھتے ہیں، یسوع بیوی کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا کیونکہ وہ بھی پہاڑ پر جا کر ان کو سکھانا چاہتا ہے۔ اور اس لیے شاگردوں کے چناؤ کے بعد پہاڑی باز کا ذکر کیا گیا، مبارک بادیاں دی گئیں، اور مبارک بادیاں کچھ اور نہیں ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے اصول ہیں۔ آپ کیسے مبارک ہو جاؤ گے، آپ اپنی زندگی میں کیسی زندگی گزارو گے کہ آپ خدا کے مبارک لوگ بنو گے۔ اور اس لیے پھر پہلی مبارک بادی دی گئی، مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، پھر مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہے، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ سو اس طرح سے ہمیں آہستہ آہستہ سے سکھایا گیا رسولوں کے ساتھ کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ پچھلا اتوار جو گزرا اس اتوار پہ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ تم زمین کا نمک ہو اور تم دنیا کا نور ہو۔ آپ کے اندر مسیحی ایمان کی خاصیت ہونی چاہیے، آپ کے اندر مسیحی ایمان ہونا چاہیے، اور مسیحی ایمان ایسا ہونا چاہیے جس میں نمک کی طرح کا ذائقہ ہو، اور یسوع دنیا کے نور کی جیسی روشنی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آج پہاڑی آواز ختم نہیں ہوتا ہے، پہاڑی آواز چلتا رہتا ہے، اور آج کچھ اور ہدایات دی گئی ہیں جن کا آج ہمارے سامنے تذکرہ کیا گیا ہے، اور 4 قسم کی ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت خون نہ کر، دوسری ہدایت زنا نہ کر، تیسری طلاق نہ دے، اور چوتھا قسم نہ کھا۔ سو 4 ہدایات دی گئی ہیں۔ رسول ہوتے ہوئے، شاگرد ہوتے ہوئے، خدا کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو ان 4 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ 4 باتوں کے لیے ہمیں سیکھنا ہے، اور پرانے عہد نامے میں ہدایت کے لیے خداوند کے حضور بتایا گیا کہاں کہاں سے ہدایت لینی ہے۔ 2 کا میں نے تذکرہ کر دیا، ایک ہمارے پاس 10 حکم ہیں، دوسرا شریعت کی کتابیں ہیں، تیسرا پرانے عہد نامے سے نبیوں کی تعلیم ہے جو خداوند کے حضور نبی ہمیں دیتے ہیں، اور چوتھا ہے وہ تمام اخلاقی باتیں جو لکھی گئی، جو زبانی ہمارے آباء و اجداد سے ہم تک پہنچی، ان سب پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ تم ایک اچھی زندگی گزارو۔ سو 4 آج یسوع واقعات کا ذکر کرتا ہے، 4 پرانے عہد نامے کے طریقے جن سے ہدایت ملتی ہے، اور آج یسوع مسیح اعلان کرتا ہے میں ان چیزوں کو ختم کرنے نہیں آیا بلکہ ان کو پورا کرنے، میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، میں اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں، میں اس کو
بیان کرتا ہوں، میں اس کو سمجھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، اور ان طریقوں پر ہم غور کرنے سے پہلے آج خداوند کے حضور آج کی پہلی تلاوت پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آج کی ہمیں پہلی تلاوت دی گئی ہے اس میں یشوع بن سراح کی کتاب سے آج ہماری ہدایت کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے ہمیں خدا نے عذاب پیدا کیا، ہمیں خدا نے عذاب پیدا کیا ہے۔ آدم اور حوا عذاب پیدا کیے گئے تھے کہ نہیں؟ کہاں رکھا گیا تھا ان کو؟ باغ عدن میں کیا تھا؟ ہاں کیا تھا باغ عدن میں؟ ہاں باغ عدن میں کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ ہاں باغ عدن میں سب سے پہلے خدا کی موجودگی تھی، باغ عدن میں ہر طرح کی خوشیاں تھی، باغ عدن میں کوئی غم نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے انسان پریشان ہو، باغ عدن میں موت بھی نہیں تھی۔ لیکن خدا نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ عذاب پیدا کیا، اور عذاب پیدا کرتے ہوئے اس نے کہا یہ سب کچھ تیرا ہے، یہ خوشیاں، یہ موجودگی خدا کے جلال اور اس کی حضوری کا نشان، اور یہ سب کچھ تیرا ہے، لیکن ایک چیز، صرف ایک چیز، باغ کے درمیان کا درخت جو ہے اس کا پھل نہ کھانا۔ لیکن کیونکہ انسان آزاد تھا تو انسان نے سوچا میں تو آزاد ہوں، میں خدا کی کیوں مانوں، میں خدا کی کیوں سنوں، میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں، اور خدا چاہتا تو اسے روک سکتا تھا کہ نہیں روک سکتا تھا، پھر بھی خدا نے نہیں روکا۔ پطرس نے 3 دفعہ خدا کا انکار کیا، خدا چاہتا تو اسے روک سکتا تھا کہ نہیں روک سکتا تھا۔ یہودا اسکریوتی جو یسوع کے ساتھ رہا، وہ پیسے بھی چوری کرتا تھا، یسوع کو پتا بھی تھا پکڑوانے والا ہے، کیا یسوع اس کو روک سکتا تھا کہ نہیں روک سکتا تھا؟ داؤد بادشاہ نے گناہ کیا، خدا اس کو روک سکتا تھا کہ نہیں روک سکتا تھا؟ روک سکتا تھا۔ کیوں خدا ایسے رہنے دیتا ہے؟ کیوں خدا ایسے مواقع بنا دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ اپنی مرضی کرتے ہوئے خدا سے دور چلے جاتے ہو؟ خدا آپ کو آزاد چھوڑتا ہے اس لیے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور جو پیار کرتے ہیں وہ توقع کرتے ہیں کہ آپ اچھا کرو گے، جو پیار کرتے ہیں، جو آزاد چھوڑتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مرضی کے مطابق کام کرو گے، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں۔ آدم اور حوا نے اپنی مرضی کی، پطرس نے 3 بار اس کا انکار کیا، داؤد بادشاہ نے اپنی طرف سے گناہ کیا، اور یہودا اسکریوتی اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا۔ اب فرق کہاں پہ؟ کیوں ہم پطرس کی عزت کرتے ہیں؟ کیوں ہم داؤد بادشاہ کو بادشاہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پطرس کو بتایا گیا تو آج 3 بار میرا انکار کرے گا مرغ کے بانگ دینے سے پہلے، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ جب 3 بار اس نے انکار کر دیا تھا، کیا کیا تھا پطرس؟ ہاں باہر گیا تھا، پطرس پہلے باہر گیا تھا اور پھر زار زار رویا، میں نے غلط کیا ہے۔ پطرس رویا تھا، اور ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا تو پھر اب کیا کریں، سوچتے نہیں ہیں، روتے نہیں ہیں، غمزدہ نہیں ہوتے ہیں، محسوس نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا۔ لیکن اسی لیے پھر کہا معافی مانگو، توبہ کرو، گناہ کی حالت میں پاک شراکت نہ لو۔ جب تم گناہ میں ہو تو اپنے آپ کو تبدیل کرو، اعتراف کرو اور معافی مانگو۔ پطرس نے معافی مانگی تھی، داؤد بادشاہ نے گناہ کیا تو اس نے روزہ رکھا، رویا، ماتم کیا، اور جب بچہ بن گیا تو پھر اس نے کہا اب میں نے خدا سے معافی مانگی، اب میں کبھی زندگی میں گناہ نہیں کروں گا۔ اس لیے ہم انہیں یاد کرتے ہیں، خدا کے حضور واپس آنا، لوٹ آنا، خدا کے حضور یہ فیصلہ کرنا ہماری مرضی ہے۔ اسی لیے آج یشوع بن سراح کی کتاب میں بتایا گیا
آگ اور پانی تیرے سامنے ہے، کیا چنتا ہے یہ تیری مرضی ہے. موت اور زندگی تیرے سامنے ہے، کیا چنتا ہے تیری مرضی ہے. خدا کو چنتا ہے یا شیطان کو چنتا ہے یہ تیری مرضی ہے. اس لیے لازمی ہے کہ ہم کیا چنتے ہیں. اس لیے ہماری آزاد مرضی جو ہے وہ ہماری کیسی ہے. خدا کا پیار ہمارے ساتھ ویسے ہی رہتا ہے. خدا اپنا سورج یہ تو نہیں سوچتا آج یہ جو اچھے لوگ ہیں ان پر چمکاؤں گا، جو برے ان پر نہیں چمکاؤں گا. بارش ہوگی تو صرف اچھے لوگوں پر ہو، بروں پر نہ ہو. ہوا چلے تو صرف اچھے لوگوں کو سانس ملے، باقیوں کو سانس کی بیماری لگتی ہے تو لگتی رہے. ایسا نہیں خدا سوچتا. خدا اپنی نعمتیں سب کے لیے رکھتا ہے، سب کو تیار کرتا ہے تاکہ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھائے. اور اسی لیے آج خدا کے گھر میں آنا آپ کی مرضی ہے، آپ کا فیصلہ ہے. آپ چاہتے تو نہیں بھی آ سکتے تھے، چاہتے تو سو بھی سکتے تھے، چاہتے تو سستی بھی کر سکتے تھے. لیکن اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے مجھے خدا کے گھر میں جانا ہے تو اس فیصلے کا احترام، اس فیصلے کی وجہ سے آپ کو جو برکتیں ملے گی، اس فیصلے کی وجہ سے کہ آپ خدا کے کلام کو سنیں، آپ اس کی حضوری میں آئیں، آپ اس کی حمد و ثنا کریں، آپ اس کے پاک بدن اور خون میں شراکت حاصل کریں، آپ اس کی حضوری میں آ کر جو مانگے وہ خدا کی حضوری تک پہنچے. لیکن اگر آ کے بھی پھر برکت نہ ملے تو پھر فائدہ کوئی نہیں. وہ نیت بڑی ضروری ہے، وہ پشیمانی بڑی ضروری ہے کہ میں گناہگار ہوں، مجھے ایمان کی، عبادت کی، دعا کی ضرورت ہے. یہ بڑا ضروری ہے. فیصلہ آپ کا ہے اور یہی فیصلہ خدا چاہتا ہے. ہم کیسا فیصلہ کرتے ہیں؟ ہم زندگی کے لیے سوچتے ہیں یا موت کے لیے، جنت کے لیے یا جہنم کے لیے؟ ہم کہاں رہنا چاہتے ہیں، کس جگہ کا چناؤ کرتے ہیں؟ یہ بڑا ضروری ہے. آج 4 قسم کے چناؤ، 4 قسم کے قوانین جن کا ذکر خداوند کے حضور میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا کہ ہمارے خداوند نے ہمیں بتایا ہے بڑے واضح طریقے سے. پہلے کیا تھا، اب کیا ہے. اگلے زمانوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ تو خون مت کر، اور اگر تو خون کرے گا تو سزا پائے گا. یہ اگلے زمانوں کی بات ہے. اور یسوع مسیح ہمیشہ آج 4 بار یہی الفاظ، پہلے وقتوں کی بات ہے یا اگلے زمانے میں یہ کہا گیا تھا. لیکن اس کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنی تعلیم کو واضح کرتا ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں، میں تمہیں ان باتوں کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں، میں ان کی گہرائی تک تمہیں لے کے جاتا ہوں. اور یسوع مسیح خون کی بات نہیں کرتا ہے. یسوع مسیح کہتا ہے برائی کی جڑ، خون تک پہنچنے کی جڑ ایک ہے اور وہ ہے غصہ. اگر کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ سزا کا لائق ہوگا. غصہ کیا ہے؟ غصہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کی وہ کیفیت جس سے ہم کسی چیز کو قبول نہیں کر پاتے. پنجابی زبان میں کہتے ہیں غصہ انجی جویں پتیلی دے وچ پانی پایا تو بول بول کے اپنے کنڈے ساڑنے. غصہ کہتے ہیں عقل کو کھا جاتا ہے. غصہ جس کی زندگی میں ہے اس کی اپنی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اور عقل نہ ہوئے تھے موجہ. عقل جب نہیں ہوگی تو پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں ہوگی. اور آج اس غصے کو 3 سطحوں پر بیان کیا گیا. پہلا، ایک ایسا غصہ جو سادہ غصہ ہے، آپ کسی پہ کرو گے تو سزا کے لائق ہوگے. اگر آپ کسی کو راکا کہو گے تو پھر عدالت عالیہ بڑی عدالت میں سزا کے لائق ہوگے. اور اگر آپ کسی کو احمق کہو گے، بے عقل یا پاگل، یا کسی کے متعلق آپ برا بولو گے غصے کے ساتھ، تو پھر کہا گیا تم جہنم کی سزا کے لائق ہوگے. اور یہ غصہ ہے جس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے. بار بار اکثر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں قادر جی دعا کرنا، غصہ بہت آتا ہے. اس میں آپ اپنا نقصان کرتے ہیں. آپ کے اندر کا غصہ آپ کے اندر میں توڑ پھوڑ پیدا کرتا ہے، کسی اور کو کچھ نقصان نہیں ہوتا. غصہ کر کے ہماری
اپنی آواز اونچی ہو جاتی ہے. جس کے اندر غصہ آئے گا وہ خود بخود ہی بولتا جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا سنائی دینا بند ہو جاتا ہے. اس کے کان جواب دے جاتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتا ہے یا سوچتی ہے میرے اونچے بولنے سے، میرے غصہ کرنے سے دوسروں کو سنائی نہیں دیتا ہے. بنیادی طور پر آپ کو سنائی دینا کم ہو جاتا ہے. غصہ جب آتا ہے آپ کسی اور کو قبول نہیں کرتے ہو، بلکہ اپنی بات منوانا چاہتے ہو. اور آہستہ 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 ایک دن آتا ہے کہ آپ اسی غصے سے دوسروں کی زندگیاں لے لیتے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ غصہ پہلی وہ جڑ اور پہلا وہ مقام ہے جو قتل اور خون کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس لیے خداوند نے فرمایا میں منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور تمہیں بتا رہا ہوں اس کی جڑ یہ ہے جہاں سے انسان آہستہ 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 اس لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر کسی نے شروع میں غصے کو قابو کر لیا تو لازمی ہے ہم اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں میں اس بات کو پھیلانے کی کوشش کریں کہ وہ غصہ نہ کریں. اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بڑوں کو ایک دوسرے کو سکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ غصے سے کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا، پہلا اپنا آپ کا نقصان ہوتا ہے. آپ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. دوسرا کہا گیا زنا مت کرو. زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج یسوع مسیح نے زنا کی وہ وجہ بتا دی ہے کہ اس کی وجہ شہوت ہے. اس کی وجہ جب ہم اپنی آنکھ پر قابو نہیں پا پاتے ہیں، اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھ پاتے ہیں. جب بھی تم کسی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھو گے، جب بھی کسی کو بری نظر سے دیکھو گے، جب اپنے دماغ میں برے خیالات لاؤ گے، تم اس ایکٹ کو پورا کرو یا نہ کرو، زنا کرو یا نہ کرو، خداوند کہتا ہے تم نے اپنے دل میں یہ گناہ کر ہی لیا ہے. اور یہ بھی سزا کے لائق ہے، یہ بھی برا ہے. اور پھر تیسرا طلاق. اور ملاکی نبی کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے خدا کو طلاق پسند نہیں ہے. اور جب فریسی یسوع کو آزمانے کے لیے طلاق کی بات کرتے ہیں تو خداوند انہیں پھر ایک دفعہ باغ عدن میں لے کے جاتا اور کہتا ہے خدا نے جب انسان کو بنایا تھا انہیں نر و ناری بنایا تھا، اور اس وقت اس نے یہ برکت دی تھی کہ پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے. اور زمین پر کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے، زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے کسی کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے وہ کسی کو مشورہ بھی دے. جو عزیز و اقارب مشورہ دیتے رہتے ہیں چھوڑ دو، یہ غلط ہے، یہ بھی گناہ ہے. مشورہ بھی نہیں دینا ہے، بلکہ خاندانی زندگی کے وقار کو برقرار رکھنا ہے. اور خدا کے حضور اس طرح سے ہمیں واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ ہم خداوند کے حضور خاندانی زندگی کی عظمت کو پہچانے. پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے. اور پھر قسمیں، ہم بھی بہت ساری قسمیں کھاتے رہتے ہیں. قسمیں کھاؤ، کبھی آسمان کی، کبھی زمین کی، کبھی شہر یروشلم کی، کبھی سر کی. خداوند نے منع کیا ہے. کبھی کبھار ہم یہاں پر رہتے ہوئے سوچتے رہتے ہیں، دوسرے ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں، ہم بھی کھا لیتے ہیں، لیکن مسیح ایمان میں قسم نہیں ہے. مسیح ایمان میں ہمیں اس بات کا پرچار کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے نہ تم آسمان کی قسم کھاؤ کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ شہر یروشلم کی کیونکہ وہ شاہ عظیم کا شہر ہے، اور نہ اپنے سر کے، کیونکہ اپنے آپ سر کے ایک بال کو بھی سفید اور سیاہ نہیں کر سکتے. لیکن شاید کبھی کبھی آج کل سوچتے ہم نے اتنی دوائیاں بنا لی ہیں کر سکتے ہیں، لیکن پرماننٹ کچھ نہیں ہوتا. وہ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ضرورت پڑتی ہے. اور صرف پرماننٹ ہے تو وہ خدا کا کلام ہے اور کچھ نہیں ہے. ہر چیز ختم ہو سکتی ہے لیکن خدا کا کلام کبھی نہیں ختم ہو سکتا. سو خدا کے حضور
ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور آج ہماری ہدایت اور رہنمائی کی جاتی ہے سمجھیں ہم ان ساری کیفیت اور ان ساری باتوں اور ان سارے احکام کو دیکھتے ہوئے ان کی ایکسپلینیشن کے لیے 10 حکموں کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہودیوں نے آپ کو پتا نہیں کم از کم 613 نئے قانون بنا دیے, نئے حکم آزاد بنا دیے تاکہ ان پر عمل کرو گے پھر بچو گے. اور یسوع مسیح آ کر انہی باتوں کا بیان کرتا ہے میں تو تمہیں بیان کرنے آیا ہوں, ختم کرنے نہیں آیا, ان کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. اور 613 میں سے جب انہوں نے ڈیوائیڈ کیے تو 613 میں سے 365 حکم وہ تھے جس میں کہا گیا تم نہ کرو, منع کیے وہ وقتوں رشتوں میں شادی نہ کرو, تو خون نہ کر, تو زنا نہ کر, چوری نہ کر. اور 365 بار اس بات کا ذکر کیا گیا جس میں نہ کا لفظ لگایا گیا. 248 بار کہا گیا تو ضرور کر, لازمی ہے. 248 کا لفظ 365 سال کے دن اور 248 انسان کے جسم کی ہڈیاں ہیں جنہیں بتایا گیا کہ وہ کرنا ضروری ہے. جیسے تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر, تو اپنے ماں باپ کی عزت کر, سو ایسے کام تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند اختیار کر. سو ایسے کام جو کرنے ہیں وہ 248 بار ان کا ذکر کیا گیا. سو یہودیوں نے 613 قوانین بنائے جن میں سے 365 نہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ ایسے کام نہ کرو, اور پھر 248 ایسے کام ضرور کرو. اس طرح سے خدا نے ان کی زندگی کو تبدیل کیا اور کہا کہ وہ کریں. آج یسوع مسیح بیان کرتے ہیں ان حکموں پر عمل کرنے اور ان حکموں کے خلاف چلنے اور ان حکموں کو دیکھ کر آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہو. اور اگر تم خدا کی عبادت کے لیے آگے ہو تو پھر اپنی زندگی میں ایک بات سوچو, اگر قربان گاہ کے قریب آ کر عبادت خانے میں آ کر تمہیں یاد آ جائے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ اختلاف ہے, تو اپنی نظر وہیں پہ چھوڑ کر جا پہلے اپنے بھائی سے صلح کر. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ برکت پا سکو. جب چل پڑے ہو خدا کے گھر کے لیے, جب عبادت کے لیے آپ نے سوچ لیا ہے, جب نیت بنا لیا کہ ہم نے یسوع کے گھر جانا ہے, جب آپ نے سوچ لیا آج میں نے عبادت کرنی ہے, تو پھر ہمیں اپنے آپ پر غور بھی کرنا ہوگا میں کیسا ہوں. اور اسی لیے عبادت کے ہر عبادت کے آغاز میں کہا جاتا ہے اور ہم اپنی زندگی پر غور کریں, اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں, اعلان کریں, غور کرنے کی کوشش کریں میں کیسا ہوں اور معافی مانگے. اور پھر یسوع مسیح واضح کر دیتا ہے اگر تمہاری راستی جو ہے وہ فقیوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہیں ہوگی تو تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی ہم سوچ رہتے ہیں میری خوشی کیا ہے, میں کہاں پہ ہوں, میں ایسا کیوں ہوں, مجھے کیوں ایسے ہونا چاہیے, میں دوسروں کی طرح کیوں نہیں ہوں, میری زندگی کیسی ہے, مجھے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. سو اس بات کو سمجھنا چاہیے کیسی ہے ہماری زندگی. ایک دن ایک درخت پر ایک کوا بیٹھا ہوا رو رہا تھا. کوا درخت پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا تو اچانک سے اس کا ایک آنسو نیچے گرا اور نیچے اس درخت کے ایک فقیر بیٹھا دعا کر رہا تھا. تو جب ایک کوے کا آنسو اس کے اوپر پڑا فقیر کے اوپر, تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا, اس نے کہا آسمان تو صاف ہے, بارش تو نہیں ہو رہی ہے, یہ میرے اوپر کس بات کا قطرہ پڑا ہے. تو اس نے دیکھا, غور کیا, ایک کوا نظر آیا, کوا رو رہا تھا. اس نے کوے سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں کیا کروں, میں بہت دکھی ہوں, ہر کوئی مجھے مارنے کے لیے تیار ہے, جس کو دیکھو وہ پتھر اٹھاتا ہے میری طرف پھینک دیتا ہے, کوئی بندوق پکڑ کے کھڑا ہے کہ مجھے مارے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں نے دنیا کا کیا بگاڑا ہے, میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں.
تو وہ روتا جا رہا ہے. تو فقیر کہتا ہے کوئی بات نہیں, زندگی میں پریشانی آتی ہیں, بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے نہیں, میں اپنی زندگی سے خوش ہی نہیں ہوں. اور جب اور زیادہ روتا ہے تو فقیر کہتا ہے اچھا چل مجھے بتا, میں تیری مدد کر دیتا ہوں. تو کیا بننا چاہتا ہے؟ میں اپنے جادو سے تجھے وہ بنا دوں گا جو تو چاہے گا. تو اچانک سے کوے کی نظر ایک سائٹ پہ پڑتی ہے. تو ایک سائٹ پہ ایک تالاب میں ایک بڑی بطخ, سفید بطخ جو ہے وہ تیر رہی ہوتی ہے. تو فقیر سے کہتا ہے اچھا تو کر سکتا ہے تو مجھے اس بطخ جیسا بنا دے. تو فقیر کہتا ہے جاؤ ایک دفعہ بطخ سے پوچھ کے کہا وہ اپنی زندگی میں خوش ہے کہ نہیں ہے. تو کہتا ہے میرے زندگی میں خوش نہیں ہے, تو اس سے تو پوچھ لے. تو وہ بطخ کے پاس جاتا ہے. تو بطخ کہتی ہے میں تو اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوں. کہتا کیوں؟ کہتا پہلے نمبر پہ میں یہاں اکیلی تیرتی رہتی ہوں, کوئی مجھے دیکھنے بھی نہیں آتا ہے. یہاں میں مچھلیاں پکڑ کر کبھی پانی میں کبھی باہر, کبھی پانی میں کبھی باہر. اور پھر دوسرا مجھے یہ سفید رنگ دیا گیا ہے, سفید رنگ دیا گیا ہے, اور میں اپنے سفید پروں سے بڑی پریشان ہوں. دنیا میں اتنے اتنے رنگ ہیں اور خدا نے صرف مجھے سفید رنگ دیا, اس لیے میں تو اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوں. تو اس نے کہا اس کے پاس زیادہ رنگ ہے. اس نے کہا طوطا بڑا خوش ہوگا, اس کے بڑے رنگ ہوتے ہیں. تو کوا اٹھ کے طوطے کے پاس چلا جاتا ہے اور طوطے سے پوچھتا ہے کیا تو اپنی زندگی میں خوش ہے؟ وہ کہتا ہے کیا مطلب؟ کہتا تو اپنی زندگی سے خوش ہے؟ کہتا نہیں میں نہیں خوش ہوں. کہتا وہ بطخ تو کہہ رہی تھی کہ آپ بڑے خوش ہوگے کیونکہ آپ کے پروں کے رنگ بہت سارے ہیں. وہ کہتا ہے یہی تو مصیبت ہے, میرے جتنے رنگ زیادہ ہیں لوگ مجھے پکڑنے کی اتنی زیادہ کوشش کرتے ہیں, اور جتنے رنگ زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی میں مہنگا ہوتا ہوں, اور لوگ مجھے شکار کر کے پکڑ کے پنجرے میں ڈال دیتے ہیں اور پھر مجھے بیچتے ہیں. میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا اگر رنگوں کی بات ہے تو میرے سے زیادہ رنگ تو مور کے ہوتے ہیں, مور زیادہ خوش ہوگا. تو کوا اڑ کے مور کے پاس جاتا ہے اور دیکھتے ہیں وہاں بہت سارے لوگ, مور اپنے پر پھیلا کے ناچ رہا ہے اور بہت سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. وہ انتظار کرتا ہے, انتظار کرتا ہے, اور جب لوگ چلے جاتے ہیں تو کوا مور سے بات کرتا ہے. کہتا ہے تو تو بڑا خوش ہوگا, ہر روز تجھے ہزاروں لوگ دیکھنے آتے ہیں, ہر روز کتنے لوگ تجھے کئی چیزیں کھانے کو دیتے ہوں گے, تو بڑا خوش ہوگا. اس نے کہا نہیں میں کہاں خوش ہوں, میں تو اس چڑیا گھر میں اس پنجرے میں بند ہوں, میں تو قید میں ہوں, میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ میرا بھی دل کرتا ہے میں اڑوں, میرا بھی دل کرتا ہے میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں, لیکن میں تو خوش نہیں ہوں. تو کوا پوچھتا ہے اس سے پھر خوش کون ہے دنیا میں؟ وہ کہتا ہے کوا خوش ہوتا ہے, آپ کو پتا نہیں ہے, ایک تو لوگ کوے کا شکار نہیں کرتے ہیں, ایک لوگ کو کوے کو پنجرے میں نہیں رکھتا ہے اور کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے, اور وہ اڑتا رہتا ہے کبھی آزاد, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. کوا اپنی زندگی میں سوچتا ہے میں تو, یہ تو مور کہہ رہا میں ہی خوش ہوں. تو یہ اڑ کے واپس فقیر کے پاس جاتا ہے اور فقیر اسے پوچھتا ہے بتا مجھے تجھے کیسا بننا ہے؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں بننا چاہتا, میں کوئی اچھا ہوں. ہاں کبھی کبھی ہم بھی ادھر ادھر دیکھ دکھ کے, دوسروں کو دیکھ کے, کبھی دوسروں کے کپڑوں کو دیکھ کے, کبھی ان کے رتبے دیکھ کے, کبھی ان کی جاب دیکھ کے, کبھی ان کی ڈگریاں دیکھ کے, کبھی کسی کا جسم, کبھی کچھ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں, اور شاید اپنے اندر جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس سے کبھی خوش نہیں ہوتے. دیکھو کبھی اپنے ارد گرد اپنے ملک میں دیکھنے کی کوشش کرو, جن کے پاس اربوں روپے ہیں کتنے پریشان ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. کسی پہ کیس لگے ہوئے ہیں, کسی کو نیب کے پاس جانا ہے, کسی کو FBR پوچھ رہی ہے, کسی کو جیل کے لیے, کس کے اوپر کتنے کتنے کیس بنے ہیں, کسی کو نیند نہیں آتی ہے, کسی کے پاس ہے اس کے کھانے کی اس کو اجازت نہیں ہے. خدا کا شکر کیا کرو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے. ہم جیسے بھی ہیں, چھوٹے ہیں, موٹے ہیں, پتلے ہیں, کالے ہیں, گورے ہیں, چھوٹے گھر میں رہتے ہیں, بڑے گھر میں رہتے ہیں, جیسے بھی ہیں, یہ خدا کی بڑی مہربانی ہے.
اور خدا یہی چاہتا ہے ہم سب سے. اگر وہ چاہتا تو آپ کو امریکہ میں پیدا کر دیتا. آپ کو خدا چاہتا تو کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا کر دیتا. آپ کو خدا چاہتا کسی بزنس مین کے گھر میں پیدا کر دیتا. خدا کی یہ مرضی ہے، آپ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، اسے پسند ہو اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ جیسے بھی ہو. اب آپ نے اپنی زندگی سے دکھانا ہے میں خدا کو کیسے پیار کرتا ہوں، میں اس کے پیار کے بدلے میں کیا جواب دیتا ہوں. اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا سب کے لیے، جو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے، سب کو آزاد مرضی دی ہے. اب اس آزاد مرضی سے اور خدا کی مرضی پورا کرنے کے لیے، اس کے پیار کا جواب دینے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں سوچنا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں. دنیا میں کتنا غم ہے، ہاں؟ میرا غم اور لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا. سو یہ ضروری ہے. آپ اگر غموں کی بات کرنے چاہو گے، جس کے بھی پاس جاؤ گے، ہر ایک اپنے اپنے غم ہیں. آپ خدا کے ضرور شکر کرو اس کا جس نے زندگی دی ہے، جس نے گھر دیا ہے، ماں باپ دیے ہیں، اولاد دی ہے، برکت دی ہے، کام دیا ہے، اچھا روزگار دیا ہے. ہر روز کھاتے ہیں. اربوں کمانے والے، کروڑوں کمانے والے بھی صرف روٹی کھاتے ہیں اور سونا سب نہیں ہوتا ہے. اور یہی خدا کی برکت ہے کہ ہم بیماریوں سے آزاد ہوں، ہم برے خیالات سے آزاد ہوں، بری روشوں سے اور غصے کو اپنی زندگی سے نکالیں اور برے خیالات اور بد اخلاقی کے کرداروں کو نکال کے اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں. یہی خدا چاہتا ہے. خدا ہم سب کو نیک زندگی گزارنے کا فضل دے تاکہ ہم اچھے مسیح بنیں. مسیح یسوع کے نام سے آمین.